ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ایک سوال السلام۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو زندگی بچانے کے لیے کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جائے یا کوئی کفریہ کام کرنے پر مجبور کیا جائے جیسے بتوں کے آگے سجدہ کروانا، تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ یہ سوال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ابھی حال ہی میں دلی کے اندر کچھ لوگ عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے اور وہ سہارنپور جا رہے تھے، راستے میں ایک علاقے میں وہ کھانا کھانے کے لیے رکتے ہیں تو وہیں پر کچھ بدبخت آ جاتے ہیں اور ان کو کفریہ کلمہ بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور کفریہ کام ان سے کروایا جاتا ہے، بتوں کے آگے سجدہ کروایا جاتا ہے۔ ہاں یہ نیوز آئی کیا تھی ان ابھی۔ کا ایمان ختم ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں سوال پوچھا گیا ہے۔ دیکھیے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر آدمی ظاہر سی بات ہے بہادر تو نہیں ہوگا، ہر آدمی ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ شہادت کو پسند کر لے لیکن کفریہ کام نہ کرے۔ دونوں بے دو طرح شک کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو دل سے تو ایمان رکھتے ہیں لیکن جب صورتحال اس طرح کی بنتی ہے تو وہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، نہیں سمجھ آتا کہ کیا کریں اور مجبوری میں وہ کوئی بھی کام کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور اللہ کی طاقت ایسی رچی اور بسی ہوتی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے آ جائے، وہ توحید سے، اسلام سے رتی برابر بھی نہیں ہٹتے۔ تو دونوں طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ جی بے شک۔ تو ایسے لوگ جن کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر ہے، اللہ کی طاقت کا ایسا یقین ہے اور وہ اسلام سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ شہادت قبول کر سکتے ہیں بے شک، لیکن ظالم کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، بے شک۔ مان لیجیے سپوز کیجیے کوئی ایسا بہادر ایمان والا ہے کہ جس کے سامنے اس طرح کے بدتمیز اور بدبخت لوگ آ گئے اور انہوں نے اس کو مجبور کیا کہ یہ کفریہ کلمہ بولے، مجبور کیا کہ کفریہ ایکٹ کرے وہ، لیکن یہ بہادری سے جمع رہا اور اس کو جو ہے نا شہادت نصیب ہو گئی، سپوز کیجیے۔ تو شریعت کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپریشیٹ کہ یہ ظلم کے آگے ڈٹا رہا، یہ ظالم کے آگے کھڑا رہا اور ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی ہمارا ایمان اور ہمارا جذبہ اپنے ایمان کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے اللہ کے لیے کہ اگر کوئی ظالم سامنے آ جائے اور ہمیں مجبور کرے کفریہ کلمے کے لیے، کفریہ کوئی کام کرنے کے لیے، تو ہم مرنے کو تو تیار ہو جائیں، جی اس بے شک، ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی قانون نے جو ہمیں دیا ہے اختیار، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پر ہم اس ظالم کا مقابلہ کریں، جی بے اور شک، اس ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر جان بھی چلی جائے تو شریعت کہتی ہے سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اپریشیٹ کرتی ہے شریعت، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کسی کے اندر ہمت ہوتی ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، تو کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جن کے اندر ہمت نہیں ہوگی، تو اگر وہ مجبوری میں کوئی کام کر بیٹھتے ہیں، جیسے کہ سہارنپور کو جانے والے جو عمرہ کر کے آئے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے کیا کہ انہوں نے کفریہ کلمہ بھی بولا اور سجدہ بھی کیا، تو اگر اس طرح سے بھی کوئی کر لے مجبوری کی حالت میں، جب جان کا خطرہ ہو یا کوئی اور خطرہ ہو یا ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے، تو اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کر لے تو شریعت کہتی ہے کہ دل میں اگر ایمان ہے، یعنی مجبوری میں وہ کام اس نے کفریہ کیے ہیں، تو اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سورہ النحل کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا، مجبوری میں، مگر اس کا دل بدستور ایمان پر مطمئن، لیکن اندر سے دل ایمان میں ہو، اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ مجبوری میں وہ زبان سے یا اپنے ایکٹ سے وہ کام کر رہے کفریہ، لیکن اس کے دل میں ایمان ہی ہے، اندر سے ایمان ہونا ضروری ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں وہ شخص جس نے دوبارہ دل سے کفر کو اختیار کر لیا، جی
تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے, وہ کافر ہو جائے یہ گا. زبردست عذاب ہے. بے شک. تو اسی لیے یہ جو حضرات ہے اس طرح سے کوئی سلوگن وغیرہ ہے یا کوئی بھی ایسا کفریہ کلمہ ہے جو منہ سے نکل جاتا ہے مجبوری کی حالت میں, تو اس سے کوئی بھی ایمان والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اس موقع پر ہمیں جو قانونی کارروائی ہے وہ تو کرنا چاہیے, لیکن ایسے لوگوں کو لاحقہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے ہاں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے محنت کرنا چاہیے, ایمان کو مضبوط بناؤ, فٹ کر لینا چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو ایسا بنائیں گے کہ ایسے ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان چلی جائے یہ قبول ہو, لیکن ان کے کہنے پر کسی کے آگے جھک جانا, ان کے کہنے پر کوئی کفریہ کلمہ کہہ دینا, یہ بالکل منظور نہیں ہوگا. جی سر. ایسی ہمت اور ایسی بات ہوئی, مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے. تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا, آپ لوگوں کی اس ویڈیو پہ کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. جب کے لیے ہم بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ, السلام علیکم.